ټولو مېلمنو ته د سیاسي جماعتونو قبایلي اعضاو نمایندګان د میډیا ملګري او د چیمبر او انډسټري کاروبار سره متعلقه ملګري نور ټولو مېلمنو ته د جماعت اسلامي په صوبایي مرکز کې زه خوش آمدید وایم، ښه راغلاست وایم. زموږ ملګرو پوره کوشش کړې دی چې ستاسو د آرام، سهولت، خاطر، مدارات، تواضع، اکرام او ضیافت پوره اهتمام وکړي. خو زه بیا هم پیشکي معذرت غواړم که په دې کې څه کمي کوتاهي وي نو هغې به تاسو معافي کوئ راته. زه په دې اعزاز باندې چې تاسو موږ ته راکړو، زموږ د ملګرو په دعوت باندې دلته راغلی، دا زموږ دپاره یو اعزاز دی. دا عزت دی، تاسو زموږ عزت افزایي وکړه. د الله نه زما سوال دی چې الله تعالی تاسو ته په دواړو جهانونو د دې بهترین اجر نصیب کړي او د دواړو جهانونو عزت او اکرام الله تاسو وکړي. څنګه چې شمس محمد صاحب خبره وکړه، د میډیا د ملګرو دا تقاضا ده چې زه خپلې خبرې په اردو وکړم. ټول قوم ته به مخې ته راځي او حکومت ته به هم ځي. نو ستاسو په اجازه او تاسو نه د هغې اجازت غواړم چې زه به خپلې خبرې په اردو ژبه ستاسو په خدمت کې یم او د میډیا په واسطې ټول قوم مخې ته هم پیش کړم. اس وقت جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے صوبائی مرکز میں ضم شدہ قبائلی اضلاع کے سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے بڑی اکثریت سے اس کل جماعتی کانفرنس میں شرکت کی ہے. قبائلی اضلاع سے بھی میڈیا کے دوست یہاں موجود ہے، مقامی میڈیا اور پشاور کی میڈیا کے علاوہ، اور چیمبر اور انڈسٹری اور کاروبار سے متعلق ہمارے دوست یہاں موجود ہیں. یہاں جتنے حضرات تشریف لائے تھے ان میں سے بہت بڑی اکثریت کو بات کرنے کا موقع دیا گیا، لیکن وقت کی تنگی کے باعث چند دوست بات بھی نہ کر سکے اور جنہوں نے اپنی گفتگو رکھی ان پہ بھی وقت کی تنگی کا اطلاق ہوا. بہرحال یہاں تجاویز سامنے آئی اور مشترک اعلامیہ بھی پاس ہوا. اس میں سب سے بنیادی بات قبائل کا امن و امان ہے. قبائل میں امن و امان کی بحالی اور ہمارے افواج نے، پاکستان آرمی نے قبائل کی سیکورٹی کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے. میں بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں، فوج کے لیے ہمارے دلوں میں احترام ہے، لیکن جنرل پرویز مشرف کے دور سے قبائل کے اندرونی نظام کو تل پٹ کر کے رکھ دیا گیا اور دوسرا نظام بحال نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے 20 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوا ہے کہ قبائل کا امن تہوبالا ہے. اور 2004 سے وانا سے ایک آپریشن شروع ہوا تھا اور یہ بڑھتے بڑھتے باجوڑ تک پہنچ گئے. اس کے بعد 2007 میں اور 2008 میں دوسرا آپریشن شروع ہوئے اور پھر 2014 میں شمالی وزیرستان سے جو آپریشن شروع ہوا وہ تو آج تک جاری ہے. اس لیے میں یہ عرض کرنے میں حق بجانب ہوں کہ آپ نے 2014 سے 2023 تک، جون 2014 سے مئی 2023 تک اس آپریشن میں کیا کچھ حاصل کیا، اور اگر آپ یہ امن بحال نہیں کر سکے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ سیکیورٹی کے اس معاملے کو قبائل کے حوالے کر دیں. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ العزیز کے قبائل اس معاملے کو بڑے اچھی طریقے سے سنبھال سکتے ہیں.
میرے کچھ دوستوں نے بھی ذکر کیا، ہمارے مغربی سرحد، پاک افغان سرحد کی حفاظت ہمیشہ قبائل نے کی ہے، اور پاکستان کو اپنے مغربی سرحد سے کبھی بھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا۔ اگر ہوا ہے تو جنرل پرویز مشرف کے غلط پالیسی کے نتیجے میں ہوا ہے۔ اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ فوج اپنے سابقہ جرنیل اور کمانڈر کی پالیسیوں کو درست کرے، انشاءاللہ یہاں پہ امن ہوگا اور یہاں کی ساری صورتحال یہ بحال ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اور کسی صورت میں بھی قبائل میں امن بحال نہیں ہو سکتا، اور قبائل کا امن یہ سب سے پہلے، میرے ایک دوست نے بڑی اچھی بات کہی کہ سب سے پہلے امن ہے، اس کے بعد صحت ہے، اور اس کے بعد تعلیم ہے، اور اسی میں اگر انصاف کو بھی ڈالا جائے، اور اس کے بعد پھر ترقیاتی کام ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس پہ کام ہو تو بڑی آسانی سے قبائل ترقی کر سکتے ہیں۔ قبائل کے ساتھ وعدے ہوئے 2017 میں 25ویں ترمیم کے ذریعے سے قبائلی ایجنسیوں کو اضلاع کا نام دیا گیا اور ان کو سیٹل کے ساتھ ضم کر دیا گیا، اور اس میں اس وقت یہ بات کہی گئی تھی، اس میں سفارشات میں بلکہ فیصلوں میں کہ سالانہ 100 ارب روپیہ دیا جائے گا اور 10 سالوں میں 1000 ارب روپیہ، لیکن اب تک اس میں 1 پیسہ بھی جاری نہیں ہو سکا۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور میں نے مشورہ تو نہیں کیا، میرا خیال یہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ اس میں سے اور 3% NFC میں سے جو ٹیکس انہوں نے وصول کرنے ہیں وہ وصول کر دے اور باقی پیسے ہمیں دے دیں، وہ ٹیکس پیشگی وصول کر کے باقی پیسے ہمیں دے دیں، اور پھر ٹیکس لاگو کرنے کا وہ کی حاجت بھی ان کو نہیں رہے گی، اور قبائل کو تنگ کرنے کی کوئی حاجت ان کو نہیں رہے گی۔ 3% NFC کے راستے میں سب سے اولین رکاوٹ تو وفاق ہے، اور میں اس میں ایک سیاسی جماعت کا نام نہیں لیتا، جس بھی سیاسی جماعت کی حکومت آ جاتی ہے وفاق میں وہ اس 3% کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اور آج میں سوچ رہا تھا کہ اگر وفاق میں ہماری حکومت بن جائے تو شاید ہم بھی پھر اسی راستے پہ چل جائیں۔ اس لیے اللہ سے میری یہ دعا ہے کہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ اس روایت کو ہم بدل سکیں۔ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، 2015 میں NFC کا ممبر تھا، ہم مخلوط حکومت میں شامل تھے، اور اس میں 3% قبائل کا NFC میں 3% فاٹا، اس وقت فاٹا تھا، اور اس وقت اب بھی وزیر خزانہ ہے جناب اسحاق ڈار صاحب، وہ ہمارے چیئرمین تھے NFC کے، انہوں نے اس تجویز کو ذرا اور آگے بڑھایا۔ مسلح افواج کا مطالبہ تھا کہ ان کو بڑھا دیا، ان کے بجٹ کو بڑھایا جائے، اور انہوں نے کہا کہ 3% فاٹا کا، اس میں 3% نیشنل سیکیورٹی فنڈ شامل کر دیا جائے، 1% آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان ڈال دیا جائے، اور اس طریقے سے 7%، لیکن اس کا تقاضا یہ تھا کہ 7% 100 میں سے نکالا جائے، باقی 93% پھر پہلے مرکز اور صوبوں کے درمیان، اور جو باقی بچے وہ پھر صوبوں کے آپس میں تقسیم ہو گئے۔ اس سے کسی بھی صوبے نے اتفاق نہیں کیا، اور آج بھی اگر وفاق یہ چاہے، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ یہ 3% مجموعی 100% میں سے نکال کر باقی 97% کو پھر پہلے وفاق اور صوبوں میں، اور جو صوبے کا حصہ ہے اس میں، یعنی اس طرح اس 3% میں سے ہمارے صوبے کا حصہ بھی نکالا جائے گا، اور اس میں اگر میں ممبر ہوتا تو میں بھی اتفاق نہ کرتا۔ یہ اس وقت تقسیم کا فارمولہ یہ ہے
کہ وفاق 42.5% اور صوبوں کا 57.5%. یہ 3% اس 42.5% میں نکلنا چاہیے. وفاق کے حصے میں سے 3% نکال کے خیبر پختونخوا کو دیا جائے قبائل کے لیے، اور پھر خیبر پختونخوا پہ بھی حکومت پہ لازم ہے کہ اس حصے میں سیٹل کو کچھ نہ دے، بلکہ یہ 3% سارے کا سارا یہ ضم شدہ اضلاع میں استعمال ہونا چاہیے. اور اسی طرح 10% بھی صوبے کے باقی سیٹل اضلاع کا کوئی حق نہیں ہے، یہ بھی صرف اور صرف قبائل کا حق ہے. آئین کے حوالے سے 25 ترمیم کا ذکر پہلے میں نے کیا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں کچھ دوستوں نے حمایت میں بڑی شدت اختیار کی اور کچھ دوستوں نے مخالفت. ہم نے یہاں کوشش یہ کی ہے کہ ہم کوئی اختلافی بات یہاں نہ چھوڑیں. منیمم وہ ایجنڈا جس پہ اتفاق ہو سکتا ہو ہم اسی کی بات کریں، اور اختلافات کے لیے ہمارے پاس بڑا وسیع میدان ہے. سیاسی جماعت انتخابات لڑے، اپنا پروگرام پیش کریں، مشروع ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف بھی کریں، لیکن یہاں ہم اس لیے جمع ہیں کہ ہم کم از کم قبائل کے حقوق پہ، قبائل میں امن پہ ہم اتفاق کرتے ہوئے یہاں سے اٹھیں. اور اس وقت تک جو کچھ ہوا ہے، آج جو موجود ہے، ہم اس کی بنیاد پہ مطلوب کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں. ہم اس کو اگر ریورس کرنے کی بات شروع کر دیں تو پھر بات نہیں بنے گی. ہم اس موجود سے مطلوب کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں، لیکن یہاں ضمن میں فاٹا کے ساتھ پاٹا کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں. 25ویں ترمیم کے اندر صرف فاٹا کے اضلاع خیبر پختونخوا میں ضم نہیں ہوئے، پاٹا پروونشلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریا کی حیثیت کو بھی ختم کر دیا گیا. حالانکہ اس کا کسی نے مطالبہ نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی. آج بھی کچھ دوست کہتے ہیں کہ اس وقت یہ بات ممکن تھی کہ آپ فاٹا کو بھی پاٹا بنا لیتے. فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ایریا کو خیبر پختونخوا کا پروونشلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریا کی حیثیت ان کو دے دیتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا. لیکن بہرحال اب ہو چکا ہے، وہ تیر کمان سے نکل چکا ہے. اس وقت ہم اب یہ سوچیں کہ اس وقت کی صورتحال کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. اور ہم نے ملاکنڈ ڈویژن کی سیاسی جماعتوں کو بھی اکٹھا کیا اور ڈویژن کی سطح پہ ایک اجلاس کیا، اور پھر اضلاع کی سطح پہ اضلاع کے اندر بھی سیاسی جماعتوں کو اس پہ بٹھانے کی کوشش کی. اور مجھے یاد ہے کہ تڑون شالیحال ملاکنڈ میں سراج الحق صاحب خود موجود تھے. وہاں نجم الدین خان نے، سبھی جماعتیں موجود تھی، نجم الدین خان نے کہا کہ یہ ٹیکسوں کو میں 3000 تک بھی، یعنی 2022 ہے، کہا کہ 3000 تک بھی میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. سراج صاحب کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ 78 سال بعد 2022 کے ساتھ 78 ملا دیں تو یہ 3000 ہو جائیں گے. میں نے ان سے کہا کہ نہیں، یہ 3000 نہیں ہوں گے، یہ 2022 کے بجائے 2100 ہو جائے گا، 2100. 2022 کے بجائے 2100 ہو جائے گا. تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو نجم الدین خان کی بات جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. یہ 80 سال کا مطالبہ تو ہم کرتے ہیں، لیکن اس کا کہ یہ 3000 تک بھی ہم تسلیم نہیں کرتے، یہ درست نہیں ہوگا. یہاں ایک دوست نے یہ بات کہی ہے کہ ٹیکسیشن سے ہی نظام چلتا ہے، لیکن جو وعدے ہوئے ہیں پہلے ان کو پورا کیا جائے. 3% NFC کا دے دیں، 100 ارب سالانہ دینا شروع کر دیں، اس کے بعد پھر آپ ٹیکس لگائیں تو کوئی بھی مخالفت نہیں کرے گا. لیکن آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ کی اس ٹیکسیشن کے ساتھ کوئی بھی وہ نہیں کرے گا. اور ذکر بھی ہوا محسن داوڑ صاحب نے
یہ 2017 کی ترمیم تو گزشتہ اسمبلی نے پاس کر دی، اور اس وقت یہ نہیں سوچا گیا کہ قومی اسمبلی میں فاٹا کی نمائندگی گھٹ رہی ہے۔ اب یہ اس کے بعد پھر محسن داوڑ کی غالباً وہ 27ویں آئینی ترمیم تھی، 26 بھی لیپس ہوئی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم میں قومی اسمبلی کی نشستوں کو دوبارہ 12 کر دیا گیا، اور صوبائی اسمبلی جس کے انتخاب 2019 میں ہوا اس کو 16 سے 24 کر دیا گیا۔ اسمبلی سے تو یہ پاس ہو گیا، لیکن یہ پھر اب لیپس ہو چکا ہے، اب یہ دوبارہ قومی اسمبلی سے بھی پاس کرنا پڑے گا، اور سینٹ سے بھی، اور 2/3 اکثریت سے پاس کرنا پڑے گا۔ اور اس کے لیے ہم پہلے بھی مطالبہ کر چکے ہیں، اس وقت بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ضمشدہ اضلاع کا حق ہے کہ ان کے قومی اسمبلی کی سیٹوں کو 6 سے 12 کر دیا جائے، اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کو 16 سے 24 کر دیا جائے، اور مردم شماری میں جو گارنٹی ماری گئی ہے۔ اور میں نے نیت اللہ خان صاحب کو یہ کام حوالے کیا تھا، میں نے یہاں صوبے میں مردم شماری کے جو ذمہ دار ہیں ان سے ملاقات کی، اور یہ معلوم ہوا کہ ان کے رولز میں، قواعد و ضوابط میں یہ بات درج ہے کہ جو شخص 6 مہینوں کے لیے اپنے گھر پہ نہیں ہے اس کا مردم شماری میں یہاں پہ اندراج نہیں ہوگا۔ وہ ووٹر تو ہوگا لیکن مردم شماری میں وہ شمار نہیں ہوگا، یعنی اس کے آبادی کی بنیاد پہ اسمبلی میں نمائندگی تو نہیں بڑھے گی لیکن ووٹ اس کا شمار ہوگا۔ اس طریقے سے جو مردم شماری ہوئی ہے اس میں ایسے گاؤں ہیں کہ گاؤں کی آبادی 40 ہے اور اس کے ووٹر 500 ہیں، تو یہ زیادتی ہے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، بنیادی آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اور مردم شماری کے محکمے سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ اپنے رولز کو آئین کے مطابق بنا دیں، اور اس طریقے سے صرف ضمشدہ اضلاع میں نہیں بلکہ سیٹل میں بھی آبادی کو گھٹایا جا رہا ہے۔ ہمیں اس پہ اعتراض ہے، اور اس آبادی کو بالکل درست رکھنا یہ ضروری ہے، اور اس کو قائم کیا جائے۔ پاک افغان بارڈر کے حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ غالباً انگریز خان نے کہا کہ آپ وسط ایشیا کا نام لیں، لیکن یہ پاک افغان بارڈر ہے، اور امریکہ اور کینیڈا کے درمیان اگر ویزے کی نرمی ہو سکتی ہے اور یورپ کے اندر ویزے کی نرمی ہو سکتی ہے تو افغانستان اور پاکستان کے درمیان بھی نہیں ہو سکتی۔ یورپ میں بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں، یورپ میں بے شمار قومیں پائی جاتی ہیں، لیکن آپ کسی ایک ملک کا ویزا لے کر وہاں پہنچیں، آپ کو ہر ملک میں جانے کی اجازت ہے، اور یہاں پہ ایک قوم ہے، ایک زبان ہے، ایک طرح کا ثقافت ہے۔ اور یہ باجوڑ سے ہم شروع کریں، سلازی، صافی، محمد، وزیر، اور یہ 20 اقوام یہاں پہ، مجھے یاد ہے اب بھی کہ اکتوبر 2008 میں جنرل شجاع پاشا نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ہمیں بریفنگ دی، اور یہ ان کا کال تھا، اور غالباً بلوچستان کا کوئی وہ تھا، گاؤں تھا پاک افغان بارڈر پہ، اور یہ اس نے کہا کہ اس گاؤں کی مسجد ایک ملک میں ہے اور حجرہ دوسرے ملک میں ہے، اور آپ اس کے درمیان باڑ لگا رہے ہیں، اور آپ نے جو تاریخی تجارتی راستے ہیں ان کو بند کر دیا ہے۔ ان راستوں کو کھولنا از حد ضروری ہے، اور اس علاقے کے امن میں یہ بڑا ممد اور معاون ثابت ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ویزے میں نرمی، یہاں تو حسن خان شنواری صاحب نے شناختی کارڈ کا، قبائل کو شناختی کارڈ پہ آتے جاتے رہے ہیں، لیکن پاکستان اور افغانستان کے درمیان پاسپورٹ کافی ہونا چاہیے بارڈر کراس کرنے۔ ویزے کی یہ پابندی یہ بالکل ختم کر دی جائے، انشاءاللہ العزیز یہ پاکستان کے بھی حق میں ہے اور یہ افغانستان کے بھی حق میں ہے۔ اور یورپ میں اگر ویزے کی پابندی نہیں ہے اور امریکہ اور کینیڈا میں ویزے کی پابندی نہیں ہے
تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں مجھے ایک دوست افغان دوست یہاں آ کر ملے اور انہوں نے کہا کہ میں نے $1200 دے کر ویزا خریدا ہے، اور یہ بلیک میں خریدا، اور یہ کہا کہ میرے ساتھ نرمی کی گئی ہے، عام ریٹ $1500 ہے یہ، اور اس میں حصہ کن کو ملتا ہے؟ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہ بات تھی کہ وہ کیا انہوں نے لطیفہ سنایا تھا کہ وہ ہماری خواتین جو ہیں وہ اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی، تو ایک خاتون کے شوہر کا نام رحمت اللہ تھا، تو وہ سلام میں جب آپ نماز میں سلام پھیرتی تھی تو السلام علیکم نکے دیابا، تو اب نکے دیابا کا نام لینا بھی مشکل ہے، اور $1200 میں ان کو لازماً حصہ ملا ہوگا، اور یہ ان کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تلخیاں بڑھا رہے ہیں۔ یہاں کے امن آپ کے اس لالچ نے، اس بخل نے بہبالا کر کے رکھ دیا ہے، اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ اس پہ یہ ویزا کی پالیسیاں بالکل ویزے کو ختم ہونا چاہیے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، پاسپورٹ پہ ہی اس بارڈر کو کراس کرنے کی وہ ہے 15 پوائنٹس بتائے گئے ہیں، اس سے زیادہ وہ بھی ہو سکتے ہیں، ان کو کھولا جائے اور ویزے کی پابندیاں نرم کر دی جائیں، اور پاسپورٹ پہ ایک دوسرے کو آنے جانے کی وہ ہو۔ جو تجاویز آئی ہیں انشاءاللہ ہم اس پہ سوچیں گے، یہ تجویز کہ ہم صوبائی تنظیموں کی سیاسی جماعتوں کا ایک پورے صوبے کی سیاسی قیادت کی ایک آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کریں، انشاءاللہ کوشش کریں کہ جلد سے جلد اس کو ممکن بنایا جائے۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ صوبائی قیادت میں فاٹا کی نمائندگی بہت کم ہے، ہم اگر صوبوں کے سیاسی جماعتوں کے قائدین کو اکٹھا کریں گے تو اس میں فاٹا کی نمائندگی بہت برائے نام ہوگی، اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ صوبائی سطح پہ اس کا اہتمام کرنے کی بجائے اس میں افراد کم ہوتے، ہم نے یہ سوچا کہ ہر ضلع سے، ہر قبائلی ضلع میں، منشودہ ضلع میں جتنی جماعتیں ہیں کم از کم ان کے صدر اور جنرل سیکرٹری کو، ہر ضلع کے ہر سیاسی جماعت کے صدر اور اس کے جنرل سیکرٹری کو یہاں پہ ہم دعوت دیں، اور یہاں سے ایک بنیاد بنا کر انشاءاللہ العزیز ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور اس طریقے پہ اس پہ بھی شاہ فیصل افریدی صاحب کو یہاں بھی یہ کام سپورٹ کریں گے کہ سابق کونسل جو مرجر سے پہلے جس نے کام کیا تھا اس کی دوبارہ بحالی پہ وہ دوستوں سے رابطہ شروع کر دیں اور اس کونسل کی بحالی میں اپنا کردار ادا کریں، جلد سے جلد اس کو بحال کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن ہم نے جب یہ دیکھا کہ قبائل کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو پھر ہم نے اپنے طور پہ یہ سوچا کہ حقوق قبائل کے نام سے اس تحریک کا ہم نے آغاز کر دیا، اور شاہ فیصل صاحب ان کے ساتھ 8-10 دوسرے رفقا کو ہم نے ساتھ ملایا، اور اس طریقے سے یہ کام شروع ہو چکا ہے۔ یہ دوسرا ایک قدم ہے، اس سے پہلے ایک کارمان امن کے نام سے باجوڑ سے جنوبی وزیرستان تک ایک کوشش ہو چکی ہے، اور دوسری کوشش ہماری یہ ہے، اور تیسری کوشش انشاءاللہ العزیز اس میں آپ کو بھی ہم بلائیں گے، اضلاع کے جو نمائندگان ہیں سیاسی جماعتوں کے، منشودہ اضلاع کے، ان کو بھی، اور سیاسی جماعتوں کے قائدین کو بھی ہم بلائیں گے، اور اس میں امکان ہے، یہ انسانی، یہ فطری بات ہے، انسانی فطرت سے بالکل قریب ہے۔ مختلف مزاج اور قبائل جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اختلاف کی بات تو ہوگی، لیکن اختلاف ہی میں سے اتفاق کو برآمد کرنا اور نکالنا، یہ پھر ہمارا کام ہے۔ آج بھی ہم نے یہ کوشش کی ہے، اس میں ہم کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں یہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اپنے عوام کے حقوق کو ہم عوام تک پہنچا سکیں، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنانے میں ہم کامیاب ہوں، اور اس ملک میں خوشحالی آئے۔ یہ سیکیورٹی اسٹیٹ کی بجائے ہم ویلفیئر اسٹیٹ، ایک خوشحال اور پرامن اسٹیٹ بنانے میں ہم کامیاب ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔